الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی سید الورى صاحب قاب قوسین او ادنی بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى محمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلات کے بعد آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع بخشا کہ ان پاک دنوں میں ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھ کے اس کی پاک کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج 13 رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے جو واقعات ہیں اس مناسبت سے 17 رمضان المبارک کو پیش آنے والا وہ واقعہ جسے فرقان کہا گیا ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا وہ معرکہ، وہ جنگ، وہ جہاد جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کا روز اور عرب کی وہ تپتی ریت، وہ سورج آگ بگولا ہو کر اپنی برساتی ہوئی تپش
اور اس میں مسلمان روزہ رکھ کے حق کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ، باطل کے ساتھ پورے عزم اور ارادے سے ٹکراتے ہیں، اور مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں اگر وہ جنگ، اگر وہ جہاد، اگر وہ لڑائی وہ کافر نہ ہارا ہوتا، نہ یہ مسجد نہ مسجد کا مینارہ ہوتا، اور نہ ہی آپ کے دلوں اور ذہنوں میں اور نہ ہی ہمارے دل اور ذہن میں اللہ اور اس کا رسول پیارا ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی کرم نوازی ہے کہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ، جسے غزوہ بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اس جنگ میں، اس جہاد میں، اس بدر میں مسلمانوں کا بھروسہ اسباب پر نہیں تھا، بلکہ اسباب کو بنانے والے خالق کائنات پر تھا۔ اس وجہ سے وہ جنگ جیتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَلَا تَنَازَعُوا، اور بے اتفاقی نہیں کرے گا، یعنی اتفاق اور اتحاد سے نہیں کٹ کر رہے گا، فَتَفْشَلُوا، کیونکہ اگر بے اتفاقی کی جائے، بے اتحادی کی جائے تو اللہ نے فرمایا فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا، تمہاری قوت جو ہے وہ اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت اور سطوت ختم ہو جائے گی، وَاصْبِرُوا، تمام مصائب اور مشکلات میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بطرن، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے، دین حق سے لوگوں کو روکتے تھے، اگر ایسا کیا تو پھر تم جو ہے وہ مٹ جاؤ گے۔ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، یہ جو کافر ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہ دو آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 46 اور 47 یہ ایک بڑا جامع مضمون رکھتی ہیں۔ ان میں تین کام ایسے ہیں اگر ہم کریں تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں، دنیا پہ غالب ہو جائیں، دنیا پہ حکومت کریں، اور تین کام ایسے ہیں کہ جن سے بچیں تو ہمیں کامیابی جو ہے، کامیابی ہمارے قدم چومنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ پہلے ان کاموں کی تفصیل بیان کر دوں۔ ان دو ہی آیات میں پہلا نقطہ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو قومیں پیغمبروں کی اطاعت کرتی رہیں، اللہ کی اطاعت کرتی رہیں، تاریخ گواہ ہے صفحہ ہستی پر وہ ہمیشہ غالب رہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ فتح کا جھنڈا، فتح کا پرچم، اپنے جو ہے وہ دین کا پرچم جو ہے وہ لہراتی رہیں۔ اور جس قوم نے اپنے رسول کی پیروی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، ان کے پاس لشکر اور اسباب کی کتنی وافر مقدار کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسری قوم کے زیر دست رہے اور زیر نگوں رہے۔ پہلی چیز اللہ نے فرمائی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے دنیا میں بھی کامیاب، کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہوگا۔ دوسری چیز فرمائی وَلَا تَنَازَعُوا، کامیابی کی دوسری شرط اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی کہ بے اتفاقی پیدا نہ کرو، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو۔ آج یہ جو قوم پارا پارا ہو رہی ہے، ہر آدمی نے اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اپنا مسلک الگ کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے بڑے جو گروہ ہیں یا جو بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یا جو حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، ان کو چاہیے تمام مسلمانوں کو ان عقائد پہ جمع کریں جن مسلمان جن عقائد پہ متفق ہیں، متحد ہیں۔ مثلا عقیدہ توحید پہ سب کو جمع کریں، قرآن پہ سب کو جمع کریں،
عقیدہ رسالت پہ سب کو جمع کریں، آخرت کے عقیدے پہ سب کو جمع کریں، یہ جتنے بھی عقیدے جو تمام مسالک میں متحد ہیں، متفق ہیں، تمام کو اس پہ اکٹھا کریں۔ جب ساری قوم جو ہے وہ ایک عقیدے پہ اکٹھی ہو جائے گی، ایک عقیدے پہ متفق اور متحد ہو جائے گی، پھر دشمن قوت اگر ہمیں للکارے گی تو ہم اسے جو ہے وہ پچھاڑ کر رکھ دیں گے، اسے لتاڑ کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پاک کتاب پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، بے اتفاقی پیدا نہ کرو۔ پھر اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَتَفْشَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، آپس میں اگر لڑتے رہے، متفق نہ ہوئے، متحد نہ ہوئے، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا رہا، رشتہ دار دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے کے جھگڑے لڑتے رہے، مسلمانوں میں فرقے بنے اور خود ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، تو تمہارے دلوں میں جو ہے وہ بزدلی آ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، پھر دشمن اگر تمہارے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہے گا تم جیت نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیا۔ پھر فرمایا دو کام، اب تیسرا کام فرمایا وَاصْبِرُوا، جتنے بھی مصائب آئیں، جتنے بھی آلام آئیں، مصیبتیں جتنی بھی بڑی ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو اور ان مصائب پہ ڈٹ جاؤ، پھر جو ہے وہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تین کام ایسے ہیں جن کو آدمی کرنے سے کامیاب ہوتا ہے، اور تین کام ایسے ہیں اسی آیت میں بتائے گئے کہ جن کو چھوڑنے سے، نہ کرنے کی وجہ سے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ تکبر کا نہ ہونا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے دلوں میں تکبر ہے، غرور ہے۔ جب گھروں سے نکل رہے تھے مسلمانوں کے لیے، جنگ کے لیے نکل رہے تھے، تو ان کے دل میں جو ہے یہ تکبر تھا، وہ اطراء کے نکل رہے تھے۔ اور ابو جہل کا تاریخ کی کتب میں یہ قول موجود ہے کہ آج ہم بدر میں جائیں گے، مسلمانوں کو جو ہے ان کی قتل عام کریں گے، اور اپنے اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے ان کو خوب کھائیں گے، پئیں گے، اور شراب جو ہے خود بھی پئیں گے، دوسروں کو بھی پلائیں گے، اور جو ساتھ لونڈیاں لے کے جا رہے ہیں، رنگین محفلیں، سرود کی محفلیں جو ہیں ہم وہاں پہ سجائیں گے۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں وہ کبھی کسی میدان سے جو ہے وہ پھر کے آنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز پانچویں چیز جو بتائی وہ ہے وَرِعَاءَ النَّاسِ، دکھاوا، ریاکاری، اس سے بچنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کل قیامت والے دن بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ دو، تکبر کا نہ ہونا اور ریاکاری کا نہ ہونا، ان دونوں کو کفار نے اپنایا، اس وجہ سے ان کا یہ سبب جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، یہ سبب تھا ان کی شکست کا۔ اب چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے کسی کو نہ روکنا، حق سے کسی کو نہ روکنا۔ جو قومیں حق سے دوسروں کو روکتی ہیں وہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں، وہ جو ہے شکست کھا جاتی ہیں۔ اب یہ 6 چیزیں اللہ نے بتا دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے، صبر کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہنا ہے، اور اپنے اندر جو ہے غرور اور تکبر نہیں کرنا، اپنے اندر ریاکاری والی صفت نہیں اپنانی۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ راہ خدا میں اگر کوئی جانا چاہے، دین حق پر کوئی چلنا چاہے، حق پر کوئی آنا چاہے، تو اس کو روکنا نہیں ہے۔ جب یہ 6 صفات مسلمان بندے کے سینے میں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ مسلمان فولاد کی طرح سخت اور بہادر ہو جاتا ہے۔ پھر دشمن کے ساتھ جب مقابلہ کرتا ہے تو دشمن بھی اس کے سامنے جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا۔ اب پہلی چیز، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے غزوہ بدر۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جس کی منڈیر بالکل گول تھی، اور جس مالک کا وہ کنواں تھا اس کو بھی بدر کہتے تھے، اس وجہ سے اس کنویں کا نام بھی بدر بنا۔ پھر اس جگہ کا نام میدان بدر ہوا۔ وہاں پہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ 2 گروہ آ رہے ہیں، ایک ابو سفیان کا، ایک ابو جہل کا۔ ابو سفیان جو تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ لشکر ہے، ساز و سامان ہے،
اور دوسرا جو لشکر ابو جہل کا ہے ان کے ساتھ ساز و سامان بھی ہے اور وہ فل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے۔ اے مسلمانوں تمہیں کس قوم کے ساتھ لڑنا ہے؟ اب ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ آسانی میسر آئے، آسانی ملے۔ تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ وہ ابو سفیان والے لشکر سے ہم ملتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی التجا یہ تھی، کیونکہ اللہ کا ارادہ بھی یہی تھا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جرنیل صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ابو جہل کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنی ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان آج فیصلہ ہو کے رہے گا۔ تو سارے مسلمان متفق ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لینا چاہا کہ ہاں بھائی کیا مشورہ ہے بتائیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، سیدنا فاروق اعظم نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب انصار اور مہاجرین میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ لینا چاہتے تھے۔ اب وہاں پہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نحن معکم مقاتلون، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ میدان جنگ میں اتریں، آپ جیسا عمل کریں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ دوسرے صحابی بھی اٹھے جن کا نام حضرت سعد تھا، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم موسیٰ جیسی قوم نہیں ہیں، ہم ان جیسے امتی نہیں ہیں کہ آپ کو حکم دیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے دشمنوں سے لڑے۔ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم نے جو ہے غیرت کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے بہادری والا کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ میدان میں اتریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں حکم کرتے ہیں ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں دوڑا دیں گے، لیکن اس دین حق کے کلمے کو، اس پرچم کو آج ہم سر بلند کر کے رہیں گے، اور یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے اس میں آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ جب صحابہ کرام کا یہ جوش و جذبہ دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان بدر میں سارے پہنچیں۔ اب وہاں پہ پہنچتے ہیں، اب مسلمانوں کی تعداد ایک روایت میں آتا ہے 313، ایک روایت میں آتا ہے 319، جو زیادہ صحیح ہے وہ 313 والی ہے۔ ساز و سامان کتنا ہے؟ صرف 2 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے، اور وہ 2 گھوڑے بھی حضرت مقداد بن اسود اور دوسرا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں 6 زریں ہیں اور 8 شمشیریں ہیں۔ بس یہ مختصر سا ساز و سامان، اور طے یہ پایا تھوڑا تھوڑا سفر جو ہے وہ 3 صحابہ کرام اونٹ پہ بیٹھیں گے، پھر گھوڑے پہ بیٹھیں گے، اس طرح سفر ہوگا۔ آج میں دعوت دینا چاہتا ہوں، بڑے بڑے ممالک ہیں، بڑے ملک ہیں، بڑی فوج انہوں نے جمع کی ہے، بڑے بڑے جرنل آ جائیں، بڑے بڑے کرنل آ جائیں، جن کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 اسٹار لگے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ تمہاری فوج کی تعداد 313 ہو، دشمن تمہارے مقابلے میں 3 گنا ہو، اور تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے ہوں، 70 اونٹ ہوں اور 6 زریں 8 شمشیریں ہوں، تم ان کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ بڑے سے بڑا جرنیل منہ موڑ لے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم یہ جنگ جیت سکتے تھے، ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی شان ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کو اپنے اسکول میں پڑھایا تھا، ان طالب علموں کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب پہ نظر نہیں رکھتے، سامنے دشمن کی فوج اور اس کی تعداد پہ نظر نہیں رکھتے، ان کی نظر ہوتی ہے تو یا رسول اللہ پہ ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ پہ نظر ہوتی ہے۔ اب یہ چھوٹی سی تعداد، جس کو حفیظ جلندری نے کیا لکھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اب وہاں پہ جب جنگ شروع ہوئی، حق و باطل کے درمیان یہ معرکہ شروع ہوا، 2 صحابی جو ینگ تھے، اور پوری جنگ میں 3 جو ہے وہ ینگ صحابی جن کی عمر 16 سال ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اور تیسرے جو ہے وہ عمیر بن ابی وقاص ہیں، یہ جو ہے اسی جنگ میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ حضرت معاذ اور معوذ یا معوذ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، یہ جو ہیں آگے آتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان سے پوچھتے ہیں اے چچا جان ہمیں بتائیں ابو جہل کون سا ہے؟
اب حضرت عبد الرحمن دیکھتے ہیں دونوں طرف چھوٹے چھوٹے ینگ سپاہی. اب وہ سوچتے ہیں کہ کاش میرے دونوں طرف جو ہے وہ بڑے سپاہی ہوتے, کوئی بڑے ہوتے جن کے پاس بڑی تلوار ہوتی, سینہ تان کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ سپاہی, یہ کیا دشمن کا مقابلہ کریں گے؟ ایک نے کچوکا لگایا, پوچھا وہ ابو جہل کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے وہ محبوب باری کو جو ہے وہ گالیاں بکتا ہے, ذرا نشاندہی تو کر دیں, وہ کدھر ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا, میں نے ان کو کہا ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر دیکھیں, وہ ہود والا ہے جس نے زرہ پہنی ہوئی ہیں, جس کے ارد گرد جو ہے بڑی فوج ہے, وہ ابو جہل ہے. وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہوا کہ ہاتھ میرا واپس آیا کہ یہاں سے میرے دو بچے جو چھوٹے بچے تھے وہ یہاں سے غائب ہو گئے. اب انہوں نے جو ہے جا کے ابو جہل کا سر قلم کر دیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا جو دشمن تھا, جو اسلام کا دشمن تھا, اللہ کا جو دشمن تھا, اس کا ہم نے سر قلم کر دیا ہے. اب یہاں پہ جنگ جاری ہے. ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے ہیں, اس جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی. اب وہ کہاں جاتے؟ وہاں پہ کوئی لوہار نہیں ہے, کوئی تلوار بنانے والا نہیں ہے. اب وہ صحابی تھے, کوئی اور عقیدے والے نہیں تھے, نیلے پیلے عقیدے والے نہیں, صحابی تھے. انہیں پتا تھا اب مشکل میں اس اللہ کے پیارے رسول نے کام آنا ہے جس کو اللہ نے مشکل کشا بنا کر بھیجا ہوا ہے. وہ ان کے پاس جاتے ہیں, یا رسول اللہ دشمن کے خلاف میری تلوار ٹوٹ چکی ہے, اب میں کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک شاخ اتار کے پکڑائی اور جاؤ جا کے دشمنوں کے ساتھ لڑو. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج بڑا سے بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو, اس کے سر پہ بڑی پگڑی کیوں نہ ہو, ہزار اس کے جامعہ بھی چل رہے ہوں, اس کو کوئی ایک ٹہنی پکڑائے, ایک شاخ پکڑائے اور کہے جا کے دشمن کے ساتھ لڑو, وہ کہے گا بھائی میرے ساتھ مذاق کرتے ہو, کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیں, ایمان دیکھیں, ہاتھ میں وہ ڈنڈا پکڑا, ہاتھ میں وہ چھال پکڑی اور دشمن کے خلاف جو ہے وہ کود پڑے. اور فرماتے ہیں جس پہ میں وہ ڈنڈا پھیرتا تھا تلوار کی طرح, وہ کٹ کے جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا. عقیدہ اپنا مضبوط کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا عقیدہ پختہ کریں. ایک اور صحابی جن کا نام حبیب بن عدی ہے, غور سے سنیے گا. دوران جنگ آپ کا ایک بازو آدھا کٹ گیا, اب آدھا بازو لٹک رہا ہے. دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے بار بار وہ بازو جو ہے وہ پریشان کرتا ہے. آپ نے ایک پاؤں کے نیچے بازو کو رکھا, تلوار کے ساتھ کاٹ دیا, بازو کو جدا کر دیا. پیغام صحابی ہمیں یہ دے گیا کہ اگر حق کے راستے میں تمہارا بازو بھی آڑ بن رہی ہو, تمہارا بھائی بھی آڑ بن رہا ہو, تمہارا بیٹا بھی آڑ بن رہا ہو, تمہارے والدین بھی آڑ بن رہے ہو, تمہارے دشمن بھی آڑ بن رہے ہو, حق کے مقابلے میں ان کو سائیڈ پہ کر کے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا. حق کے معاملے میں اپنے بازو کٹوا دینا, اپنے بہن بھائیوں کو پیچھے چھوڑنا, اپنے بیٹے بیٹیوں کو پیچھے چھوڑنا, پہلے حق کی بات ماننا, پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا, پھر جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو دیکھنا, اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا اور اپنے جو ہے وہ حمایتیوں یا دوستوں کو دیکھنا. آج کیا ہوتا ہے, او جی میرا بدعقیدہ دوست مر گیا ہے, میں جنازے میں شریک ہو جاؤں, اور تجھے شرم نہیں آتی ایسا سوال پوچھتے ہوئے؟ او جی میں نے جنازہ نہیں پڑھنا, صرف دکھاوے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. اس دکھاوے کا کیا فائدہ؟ صحابہ ہمیں عقیدہ دے گئے, حق کے مقابلے میں اپنا بازو بھی آ جائے تو اس کو کاٹ کے رکھ دو, اس کو سائیڈ پہ کر دو. صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرنے والے ہیں, اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو. صرف یہی نہیں, بدری صحابہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ. آپ نے فرمایا اب جو بھی عمل تم کرتے رہو اے بدری صحابہ, اللہ نے تم پہ جنت واجب کر دی ہے, واجب کر دی ہے. صحابہ پہ اعتراض کرنے والے, تاریخی کتب کو اٹھا کر طرح طرح کی کہانیاں سنانے والے
ارے تاریخ پہ آپ نے ایمان نہیں لایا، تاریخ کا کلمہ تم نے نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے تو خدا کے حبیب کا پڑھا ہے، بات ماننی ہے تو خدا کے حبیب کی ماننی ہے، نہ کہ تاریخ کی ماننی ہے۔ جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرے اس کی تاریخ کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مارو، بولو ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہمارے لیے صحابہ کرام کی شان کے لیے اللہ کے حبیب کا فرمان کافی ہے۔ یہ تاریخ تم اپنے گھر لے جاؤ، اپنی ماؤں بیٹیوں کو سناؤ، ہمارے لیے وہ رسول ہی کافی ہے جس نے ہمیں حق سکھا دیا، جس نے ہمیں بتا دیا کہ صحابہ وہ صحابہ تھے جو دشمن کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ جاتے تھے، اپنا تن من دن ہر چیز قربان کر دیتے تھے، اگر بازو بھی حق کی راہ میں آڑ آ جاتا، آڑ بن جاتا، اس کو کاٹ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی مولوی رمضان میں زور کی تقریر کرتا ہے، گھنٹے کے بعد گلاس ڈھونڈتا ہے پانی کا کدھر ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جو رمضان کے مہینے میں 17 رمضان المبارک بروز جمعہ دشمن کے خلاف ڈٹ گئے، وہ حق کی تلوار بن کر دشمن کا گلا جو ہے وہ کاٹ دیا، آج ان صحابہ کرام کے بارے میں بک بک کرتے ہیں، ان صحابہ کرام کے بارے میں جھوٹی بندوں کی لکھی ہوئی تاریخوں کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں۔ ارے تمہاری تاریخوں کو ہم مانیں یا اللہ کے فیصلے کو مانیں؟ جو اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، ہم نے اللہ کے فیصلے کو ماننا ہے، اس کے پیارے حبیب کے فیصلے کو ماننا ہے۔ یاد رکھو جہاں پہ بھی درس قرآن ہو وہاں پہ تمہیں حضور کی محبت نہ ملے، وہاں تمہیں اہل بیت کی محبت نہ ملے، وہاں تمہیں صحابہ کی محبت نہ ملے، اگر دروازے پہ لکھا ہو اہل بیت کا عاشق، وہاں تمہیں اگر صحابہ کی محبت نہ ملے، دروازے پہ لکھا ہو صحابہ کا نوکر، اس گھر سے تمہیں صحابہ یا کسی اہل بیت اطہار کی محبت نہ ملے، اس در سے دور ہو جانا ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ یہ جو بدری صحابی ہیں جنتی ہیں، باقی جتنے صحابہ ہیں ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب تمہاری تاریخوں کو ہم کیا کریں؟ ہم نے ماننا ہے تو اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، ہم نے ماننا ہے تو رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملوں کو ماننا ہے۔ اب یہ صحابہ اپنا بازو کٹا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ دشمن کے خلاف لڑتے لڑتے بازو کٹ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست رحمت، میں ہاتھ بھی کہہ سکتا تھا لیکن محبت ہی ایسی ہوتی ہے، دست رحمت اب شفا خانے کی طرف لایا۔ میں منہ بھی کہہ سکتا تھا، منہ مبارک بھی کہہ سکتا تھا، لیکن شفا خانے کی طرف لایا۔ اب میں تھوک بھی کہہ سکتا ہوں، لعاب دہن بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شفا خانے سے وہ دوائی نکالی، جب وہ شفا نکالی اور اس کے بازو پہ رکھی، بازو کو جوڑا، صحابی کو فرمایا اب کپڑا ہٹاؤ، صحابی نے کپڑا ہٹایا، بازو بالکل ٹھیک، دشمن کے ساتھ جا کے لڑنا شروع ہو گئے۔ اس وقت نہ کوئی ڈاکٹر تھا نہ کچھ، پتا تھا اب مصیبت آ چکی ہے، تلوار ٹوٹ چکی ہے، بازو ٹوٹ چکی ہے، آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، جس طرح حضرت قتادہ کی، حضرت رفاع کی آنکھیں بھی خراب ہو گئیں، جس کی بھی جو مشکل ہوتی، مشکل والے در پہ پیش ہو جاتے، انہیں پتا تھا اب مجھ پہ جو مشکل آئی ہے اللہ کے اذن سے یہ رسول مشکل کو ٹالتا ہے، اس کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی مصیبت ان کے در پہ لے کے آیا ہوں، میری مصیبت کو یہ دور کر دے گے۔ مصیبت کو دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شفا خانے سے کیا، کبھی دعا پڑھ کر کیا، اور کبھی جو ہے وہ اپنا دست رحمت جو ہے وہ پھیر کے کیا۔ لوگوں کے نیلے پیلے عقیدوں سے دور رہیں، پڑھنا ہے تو رب کا قرآن پڑھ کر اپنا عقیدہ بنائیں، بنانا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھ کر اپنا عقیدہ بنائیں۔ تاریخ کی دستانوں کو چھوڑیں، تاریخ کی کتابوں کو چھوڑیں، ان کو گٹر میں ڈالیں جس میں صحابہ کی گستاخی کے پہلو نکل رہے ہیں، جس میں کسی تابعی یا کسی بزرگ یا پھر کسی بھی اہل بیت اطہار کی گستاخی ہو رہی ہے۔
ایسے بندے کو بھی اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں اور ایسے کتابوں کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھیں، ورنہ آپ کا بھی عقیدہ خراب ہوگا، آپ کے بچوں کا بھی عقیدہ خراب ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب جہنم میں جاؤ گے تو ہم وہاں پہ یہ کہنے کے قابل ہوں گے، اے لوگوں میں نے تمہیں اس وقت خبردار کیا تھا کہ عقیدہ بنانا ہے تو قرآن سے بنانا ہے یا پیارے رسول کے فرمان سے بنانا ہے۔ یہ کالے عقیدے والوں کی کتب کو چھوڑیں، یہ تاریخ کی کتب کو چھوڑیں، اگر عقیدہ بنانا ہے تو قرآن سے بنائیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے فرمان سے بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جو غزوہ بدر یا دیگر جتنے بھی غزوات میں شریک ہوئے اور جتنے بھی غزوات میں صحابہ کرام شہید ہوئے، تمام پہ کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی اللہ بخشش فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔